السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام احباب ذی احتشام، شرکاء اکرام، گروپ میں موجود صاحب علم حضرات اور گروپ میں موجود میرے بچے اور میری بچیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ہماری ایک بچی نے طلاق کے حوالے سے ایک مسئلہ پوچھا، اپنی آزردگی کا اظہار کیا۔ ہمارا معاشرہ بہت زیادہ افراط و تفریط کا شکار ہے۔ ہم حقوق العباد کے حوالے سے بہت کم مایہ واقع ہوئے ہیں، غافل واقع ہوئے ہیں۔ تمدنی، تہذیبی اور سماجی عمرانی زندگی کا دار و مدار خاندان پر ہے۔ خاندان اور کنبہ کا انحصار میاں بیوی کے باہمی تعلقات پر ہے۔ ان تعلقات میں جتنا استحکام ہوگا اتنا سماج اور انسانی تمدن بھی مستحکم رہے گا۔ میں تو مغرب نہیں گیا، لیکن جو لوگ وہاں گئے ہیں، اسکالر ٹائپ لوگ، وہ جب واپس آتے ہیں تو اس معاشرے میں ان حوالوں سے، کثرت طلاق کے حوالے سے جو مسائل رونما ہو رہے ہیں، اس سے ان کا فیملی سسٹم بہت متاثر ہوا ہے۔ بلکہ میں نے صدر کلنٹن کا ایک ریڈیو خطاب سنا، انہوں نے بھی اس حوالے سے اپنے المناک خدشات کا اظہار کیا کہ ہمارا معاشرہ اس طرح کی بے راہ روی کا شکار ہے اور یہ بہت زیادہ نقصان اٹھائے گا۔ صورتحال یہ ہے کہ جس رشتے سے انسانی معاشرے کا آغاز ہوا وہ نکاح کا اور زوجیت کا رشتہ ہے۔ اس سے پہلے کوئی رشتہ نہیں تھا۔ اس سے پہلے کوئی کسی کی ماں، کسی کا باپ، دادا، نانا، پردادا، پردادی، بیٹا، بیٹی، کوئی بھی رشتہ نہیں تھا۔ سب سے پہلا رشتہ جو انسانوں کے مابین قائم ہوا وہ زوجیت کا اور نکاح کا رشتہ ہے۔ ہمارے بابا حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام، ہماری مادر مہربان حضرت حوا سلام اللہ علیہا، آج کل ہم ان ہستیوں کے نام بے توجہی سے لے رہے ہیں۔ آپ ذرا کتابوں میں دیکھیں، آپ ذرا جرائد و رسائل میں دیکھیں کہ سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا نام نامی، حضرت حوا سلام اللہ علیہا کا نام نامی بے توجہی سے لیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے تعلیمی نظام میں ذوق نہیں ہے، ہمارے تعلیمی نظام میں معرفت کا رجحان نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہمارے طور طریقے، ہمارا اظہاریہ غیر مؤدبانہ ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ہمیں راستی عطا فرمائے۔ اب جس رشتے سے اس کائنات کا آغاز ہوا ہے وہ رشتہ بڑا ضروری ہے، اس کو قائم رکھنا بڑا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے میاں بیوی کے تعلقات کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے مودت اور رحمت پر ان کو قائم کیا ہے۔ مودت انمٹ محبت کو کہتے، وجعلنا بینہم مودۃ ورحمہ، ان کے درمیان انمٹ محبت بنیاد ہے، اور رحمت، رحمت کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کے درمیان مودت کا رشتہ استوار ہوگا تو اللہ کا معاملہ ان دونوں کے ساتھ اور ان کے کنب اور اولاد کے ساتھ رحمت کا ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم اپنی بیویوں کا لباس ہو، وہ تمہارا لباس ہے۔ لباس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کی پردہ پوشی کریں گے، ایک دوسرے کے وقار اور تمکنت کو ملحوظ خاطر رکھیں گے۔
جہاں تک معاملہ خلع اور طلاق کا ہے، طلاق مرد کا اختیار ہے اور خلع خاتون کا حق ہے، دونوں کے درمیان فرق ہے۔ طلاق اختیار ہے اور خلع حق ہے، لیکن اختیار کے سلسلہ میں بہت پابند ہے مرد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، تنکحوا النساء ولا تطلقوہن، خواتین سے نکاح کرو، ان کو طلاق نہ دو۔ ان ابغض الحلال الی اللہ، طلاق حلال چیزوں میں اللہ کو طلاق بہت ناپسند ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ان الطلاق یغش العرش، طلاق سے عرش ہل جاتا ہے۔ مراد ہے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ناراض ہوتے ہیں، چونکہ اللہ کو اس رشتے کی جڑت منظور ہے، اس کو توڑنا بالکل منظور نہیں ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے جس کو اغلباً امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یا امام حاکم نے شپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے درج کیا ہے کہ ایک صحابی جن کا نام ابو رکانہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ میرے آقا کے پاس آئے اور کہا، یا رسول اللہ انی طلقت امراتی بثلاثت تطلیقات بفم واحد، یا رسول اللہ میں نے ایک نشست میں اپنی خاتون کو 3 طلاقیں دے دی۔ فقام صلی اللہ علیہ وسلم غضبان اسفا، سرکار دو عالم تعصف کرتے ہوئے اور جلال میں اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا، اتلعبون بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، تم کتاب اللہ سے مذاق کرتے ہو اور میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔ گویا خاتون کو غیر ذمہ داری کے ساتھ طلاق دینا اللہ کی کتاب کی استہزاء، اللہ کی کتاب کے ساتھ مذاق کرنے کے برابر، استہزاء کرنے کے برابر جرم ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس پر جلال میں آئے۔ 100 راستوں میں اگر کوئی ایک راستہ بھی نباہ کی طرف جاتا ہے تو اس کو اختیار کیا جائے۔ اب خدا نخواستہ نامساعد حالات پیدا ہو جائیں تو قرآن ہمیں جو تلقین کرتا ہے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اپنے غرفہ میں، اپنے کمرہ میں میاں بیوی اپنا مسئلہ حل کریں گے، اپنے پیرنٹس کو بھی نہیں بتائیں گے، میوچلی اپنا مسئلہ حل کریں گے۔ خدا نخواستہ وہ آپس میں کمپرومائز کرنے میں ناکام ہو گئے تو پھر ایک حکم مرد کے خاندان سے، دوسرا حکم کا مطلب ہے فیصلہ کرنے والا، عورت کے خاندان سے، خاتون کے خاندان سے، وہ باہم سر جوڑ لیں گے اور دونوں کے درمیان موافقت پیدا کریں گے۔ اگر یہ تدبیر بھی ناکام ہو گئی تو قرآن مشورہ دیتا ہے، وَاحْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، کہ ایک دوسرے سے آرام گاہیں الگ کر لیں۔ جب ایک دوسرے سے کچھ ڈپارٹ ہوں گے تو پھر ایک دوسرے کے احسانات یاد آئیں گے، اچھے سلوک یاد آئیں گے، اس طرح دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خیر پر جمع کر دے گا۔ مختصر یہ کہ اگر 100 راستوں میں کوئی ایک راستہ نباہ کی طرف نہ جائے تو مرد ایک وقت میں، یعنی اس طہر میں، طہر سے مراد جب خاتون نماز پڑھ سکتی ہے، روزہ رکھ سکتی ہے، اس پیریڈ کو فقہی زبان میں طہر کہتے ہیں، اس طہر میں 2 گواہوں، عاقل بالغ مسلمان فہیم، ان شرائط پر جو میں عرض کر رہا ہوں، عاقل بالغ مسلمان فہیم، ان شرائط پر جو شہداء، جو گواہ پورے اترتے ہیں، یا تو ایک مرد اور 2 خواتین ہوں یا 2 مرد ہوں، ان کے سامنے یہ شخص قولی طور پر یا تحریری طور پر صرف ایک طلاق دے دی، اونلی 1۔ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ اب اس کو رجعی طلاق کہتے ہیں فقہی ٹرم میں اس کو طلاق احسن اور طلاق حسن بھی کہتے ہیں، طلاق رجعی بھی کہتے ہیں، یہ فقہی اصطلاحات ہیں، پھر گفتگو طویل ہو جائے گی۔ اب جب ایسا کرے گا تو 3 مہینے 10 دن جو ہے یہ رجوع یعنی عدت کی مدت ہے، 3 مہینے 10 دن، ثلاثۃ قروء۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے عمدہ اجتہاد کیا ہے، انہوں نے حساب لگا کر ثلاثۃ قروء کی بہترین شرح کی ہے کہ یہ قمری مہینوں کے اعتبار سے 3 مہینے 10 دن بنتے ہیں۔ یہ 3 مہینے 10 دن اس خاتون کی عدت ہے، اس دوران وہ شوہر کے گھر میں رہے،
وہ کوشش کرے کہ ایک دوسرے کی طرف رغبت کرے اور یہ مرد رجوع کر لے۔ خدا نہ خواستہ اس آدمی نے رجوع نہ کیا 3 مہینے 10 دن کے اندر، 3 مہینے 10 دن جب لیپس ہو جائیں گے تو یہ طلاق رجعی طلاق بائنہ میں بدل جائے گی، یعنی الزوجۃ بانت من النکاح، اب یہ خاتون اس کے نکاح سے نکل جائے گی، لیکن اب بھی کچھ نقصان نہیں ہوا۔ اب اگر یہ مرد چاہے اور یہ خاتون چاہے، دونوں اگر چاہیں تو تجدید نکاح کر کے اپنی نئی زندگی شروع کر سکتے ہیں۔ تجدید نکاح میں نئے حق کے مہر کے تعین کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ خدا نہ خواستہ کسی نے 2 طلاقیں ایک وقت میں دی ہیں، تب بھی حکم تو یہی ہے، لیکن 2 طلاقیں ایک وقت میں دینے والا سخت گناہ گار ہوگا۔ لیکن عدت کے دوران یہ شخص رجوع کر سکتا ہے اور عدت کے بعد تجدید نکاح کر سکتا ہے۔ اب رہا مسئلہ جو ہمارے معاشرے میں یہ سلسلہ ہے، جو عدالتوں میں بھی ہوتا ہے، خیر سے عدالتوں میں وہ جو جج اور منشی اور پتہ نہیں کیا کچھ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بھی 3 طلاقیں لکھتے ہیں، اور جو لوگ طلاق دیتے ہیں وہ بھی 3 دیتے ہیں۔ اب اگر بیک وقت ایک نشست میں، ایک موقع پر، ایک فم میں کوئی 3 طلاقیں دے دے تو اس پر تو تمام فقہائے امت کا اجماع ہے کہ ایسا کرنے والا سخت گناہ گار ہے، اس نے سخت گناہ کا ارتکاب کیا ہے، اللہ کی حد کو توڑا ہے، اس پر اتفاق ہے۔ لیکن افیکٹیویٹی پر اتفاق نہیں ہے، طلاق کے افیکٹو ہونے پر اتفاق نہیں ہے۔ اس حوالے سے پھر علماء کے درمیان 3 مکتب ہائے فکر ہیں۔ پہلا مکتب علماء اہل تشیع کا ہے، علماء جعفریہ کا رحمہم اللہ۔ ان کا موقف یہ ہے کہ ایسی صورت میں ایک طلاق بھی واقع نہیں ہوئی، اس لیے کہ طلاق اس اسلوب سے ہٹ کر دی گئی ہے جو اسلوب شرع شریف نے مجوز فرمایا ہے۔ تو علماء اہل تشیع کے نزدیک ایک بھی طلاق نہیں ہوئی۔ ان کا یہ بھی موقف ہے کہ جس طرح نکاح منظم ہے، اس طرح طلاق اگر خدا نخواستہ ہو تو اس کو منظم طریقے سے ہونا چاہیے۔ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی گھر کو خراب کر دے، اس کے پاس ایسا اختیار اللہ نے نہیں دیا۔ یہ علماء اہل تشیع کا موقف ہے، یہ پہلی کلاس ہو گئی۔ دوسری کلاس علماء ظواہر کی ہے، جس طرح احمد بن عبد الحلیم ابن تیمیہ ہے، داود ظاہری ہے، حافظ ابن قیم الجوزی ہے، علامہ ابن رجب الحنبلی ہے، عبد الکریم شہرستانی ہے، حضرت امام ابن حزم ہیں، بعض احناف ہیں، بعض شوافع ہیں، بعض حنابلہ ہیں، بعض موالک ہیں۔ یہ بھی بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے مجتہدین ہیں، اور نص کی روح سے ان کا موقف بہت زیادہ مدلل ہے، بہت زیادہ مستحکم ہے۔ ان بزرگوں کے نزدیک ایک وقت میں ایک طلاق ہوگی، اگر کوئی 100 دفعہ بھی دے گی تو طلاق ایک واقع ہوگی۔ حافظ ابن قیم نے اپنی کتابوں میں اس پر تفصیل سے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مرد ایک وقت میں ایک طلاق ہی دے سکتا ہے، اور قرآن کی نص اس پر دلالت کرتی ہے الطلاق مرتان، کہ وہ طلاق جو واقع ہوتی ہے وہ 2 دفعہ کی طلاق ہے، یعنی ایک دفعہ میں ایک۔ اس کے بعد کیا ہے؟ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، یا معروف طریقے سے روکنا ہے، او تَصْرِيحٌ بِإِحْسَان، یا احسان کے ساتھ رخصت کرنا ہے۔ اور رجوع حافظ صاحب فرماتے ہیں اپنی کتاب، بلا شبہ اس موضوع پر حافظ صاحب نے اپنی کتابوں میں حافظ ابن قیم کا ذکر کر رہا ہوں، یہ بڑا کمال کا شخص ہے۔ احمد بن عبد الحلیم ابن تیمیہ جیسے متشدد آدمی کا شاگرد ہونے کے باوجود یہ بڑا جمال آفرین آدمی ہے، اور آپ حیران ہوں گے کہ انہوں نے تصوف پر گراں قدر کتاب لکھی ہے، مدارج السالکین، بہت خوبصورت کتاب ہے حافظ صاحب کی علم تصوف پر۔ حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رجوع کا حق قطع نہیں ہوتا، کہ جب بندہ طلاق دے دے اس کے بعد اس کے پاس اپرچونٹی ہے، وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، کہ عدت کے دوران یہ شخص رجوع کر سکتا ہے۔ اس آیت کی کوئی تنسیخ نہیں ہے، لہٰذا کوئی 3 دفعہ بھی دے گا تو رجوع کا اختیار اس کے پاس ہوگا۔ تو ان بزرگوں کا، جن میں سے چیدہ چیدہ نام بھی میں نے لیے، اور بھی بہت سے بزرگ ہیں، ان کا موقف یہ ہے۔ مثلاً اس موقف میں ہمارے احناف کے، یعنی حنفی علماء کے ایک بزرگ حضرت امام زفر بن حذیل رحمت اللہ علیہ بھی شامل ہیں، اور حضرت مکحول بھی شامل ہیں۔
اور حضرت امام ابو حنیفہ کے استاد محترم حضرت حماد سے بھی ایک روایت ایسی ہے، حضرت عامش، یہ ہم مشرب امام ابو حنیفہ کے، ان کا بھی ایک موقف ایسا ہے، تفصیلات سے میں بچنا چاہتا ہوں۔ بہر صورت یہ جو ایک کلاس ہے، آپ ان کو یوں سمجھے ایک پروگریسو کلاس امت کی کہہ لیں، ان فقہا کے نزدیک ایک وقت میں صرف ایک طلاق ہو سکتی، بے شک بندہ 3 دفعہ دے دے لہٰذا وہ رجوع کر سکتا ہے۔ تیسرا گروہ جو ہے وہ جمہور فقہا کا ہے، سواد اعظم، میجورٹی، جمہور فقہا، ان کے نزدیک دینے والا تو سخت گناہگار ہوگا، لیکن تینوں کی تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی اور رجوع کی اپرچونٹی ختم ہو جائے گی، یہ ان کا موقف ہے۔ اب یہاں پر جب علماء اس پر گفتگو کرتے ہیں، مثلا مجھے بات عبد الماجد دریابادی نے بہت اچھی بات کی ہے اس آیت کی تفسیر لکھتے ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ حافظ ابن قیم اور اہل ظواہر کا موقف دلیل کی روح سے زیادہ مضبوط ہے اور احتیاط کی روح سے جمہور کا موقف مضبوط ہے۔ اب مسئلہ ہے کہ جب بڑے بڑے علماء کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا، یہ مسئلہ حلال و حرام کا ہے، لہٰذا حدیث پاک میں دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جو چیز شک میں ڈالے اس کو چھوڑ دو اور جو چیز شک میں نہ ڈالے اس کو اختیار کرو۔ تو اب جب بڑے بڑے بزرگوں اور اساتین علماء کے درمیان اس پر اختلاف ہو گیا تو شک پڑ گیا، لہٰذا شک سے بھی اجتناب لازم ہے۔ تو اس کا طریقہ اور کرینہ کیا ہے؟ اس کا کرینہ یہ کہ سب سے پہلے تو مرد حضرات ذرا اللہ کی حضور سر تسلیم خم کر لیں اور طلاق دینے سے گریز کریں۔ طلاق دینا بالکل ناشائستہ عمل ہے، جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمائی ہے اس کو اختیار کرنے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی مول لینے کی نوبت آتی ہے، اللہ محفوظ رکھے۔ سرکار دو عالم اگر ناراض ہو جائے تو انسان کے پاس کیا بچ جاتا ہے؟ سرکار دو عالم ہی کی شفاعت کا تو آسرا ہے، باقی تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ لہذا تمام حضرات کو طلاق کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے تو سخت اجتناب کرنا ہے۔ دیکھنا قرآن نے تو صرف ایک بات کہی ہے کہ اگر ایسی صورت ہے تو طلاق دی جا سکتی ہے، الا ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ، اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ثم اللہ نہ کرے کسی خاتون نے ظاہری طور پر ظاہر باہر آبرو باختگی کا مظاہرہ کیا ہو، اللہ سب بچیوں کو عفت عطا فرمائے، تو ایسی صورت میں پھر طلاق دینا مستحب ہے، باقی تو کوئی راستہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ناگزیر یا انیویٹیبل صورتحال پیدا ہو تو پھر ایک توہر میں ایک طلاق، وہ بھی منظم طریقے سے۔ اب عدت کے دوران رجوع کا موقع ہے اور عدت گزرنے کے بعد تجدید نکاح کا مکمل موقع ہے، نکاح کو ری انسٹیٹ کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر ایک اور بات بھی، یہ لوگ گفتگو تو لمبی ہو گئی لیکن یہ آخری بات کہ یہ جو ہمارے ہاں یہ حلالہ کی بات کی جاتی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کس چیز کو حلالہ کہہ رہا ہے؟ کہ ایک مرد نے ایک خاتون کو آزادانہ مرضی سے طلاق دے دی، اب اس خاتون نے عدت گزرنے کے بعد کسی اور جگہ گرہستی گربستی حسن معاشرت اور رہنے کی نیت سے نکاح کیا، پھر اس مرد کے ہاں ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ یا تو اس نے طلاق دے دی یا وہ فوت ہو گیا۔ اب اگر یہ پہلے والا شخص اور یہ خاتون چاہیں تو نکاح کر سکتے، باقی جو پہلے سے یہ مشروط ہوتا ہے، ارینج ہوتا ہے، یہ مکر ہے، یہ فریب ہے، اس طرح نکاح سرے سے منعقد ہی نہیں ہوتا، بالکل نکاح منعقد نہیں ہوتا، مشروط طور پر نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ کسی فقیہ نے بھی ایسی بات نہیں کی ہے، کسی بھی فقیہ نے نہیں کی۔ میرے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے، غالباً حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرمایا لعن اللہ المحلل والحلل لہ، جو حلالہ کر رہا ہے اور جس کے لیے کیا جا رہا ہے دونوں ملعون ہیں، اللہ محفوظ رکھے۔ تو اسلام کا معاشرتی نظام ایک حسن ہے، ایک جمال ہے، ایک عزت ہے، ایک پیار ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں ان چیزوں کے حوالے سے درست اپروچ عطا فرمائے۔ ہمارا دراساتی نظام بہت کمزور ہے اور ہمارا تربیتی نظام بہت کمزور ہے، اس وجہ سے بڑے بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اور یہ ہمارا جو ایک ادارہ ہے آبروئی ملت کے نام سے، المودت بھی اس ادارے کی ایک انٹلیکچوئل کلاس ہے جس میں علماء بھی موجود ہیں، مجھ جیسے طالب علم بھی موجود ہیں۔
تو یہ بھی آبروئی ملت کی ایک برانچ ہے. آبروئی ملت میں ہم یہی کوشش کر رہے ہیں کہ تعلیم کو ریوائیو کیا جائے اور دین کے حوالے سے ایلیگنٹ اپروچ بچوں تک پہنچے تاکہ یہ مفسدات ختم ہو. جزاکم اللہ.